اور کربلا ایک عظیم دانشگاہ ہے. اس دانشگاہ میں مختلف دروس پائے جاتے ہیں، مختلف پیغام پائے جاتے ہیں. یہ کربلا آپ کو توحید کا پیغام دیتی ہے، یہ کربلا آپ کو وحدت کا پیغام دیتی ہے، یہ کربلا آپ کو صبر کا پیغام دیتی ہے، یہ کربلا آپ کو استقامت کا پیغام دیتی ہے. دیکھیں عصر حاضر میں اسرائیل کے بارے میں سب انفارمیشن ہے. اسرائیل وہ طاقت ہے جس نے 6 دنوں کے اندر شام کے گولان کے پہاڑیوں پر قبضہ کیا، غرب اردن پر قبضہ کیا، مصر کے صحرائے سینا پر قبضہ کیا. اسرائیلی فوج دنیا کی 5ویں طاقتور فوج کے نام سے پہچانی جاتی تھی. ان کی ایک وحشت تھی، ان کی ایک دہشت تھی. اسرائیل کا نام سن کر یہ عالم عرب سہم جاتے تھے، عالم عرب ڈر جاتے تھے، یہ عالم عرب خوف زدہ ہو جاتے تھے. پورا عالم عرب اسرائیل کے سامنے
نے سر تسلیم جھکایا ہوا تھا، لیکن یہی اسرائیل جب اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ لڑی، نصر اللہ کے ساتھ جنگ لڑی، نصر اللہ شاگرد مکتب حسینی ہے، شاگرد دانشگاہ حسینی ہے، دانشگاہ حسینی کے فرزند ہے، دانشگاہ حسینی سے درس حاصل کیا ہے، دانشگاہ حسینی سے پیغام لیا ہے۔ جب اسرائیل نے حزب اللہ سے جنگ لڑی تو حزب اللہ نے صبر کیا، مقاومت کی، استقامت کی، پرسیورنس دکھایا، اور 33 دنوں کے اندر اسرائیل کو یاجوج زمان کو، ماجوج زمان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اسے پوری دنیا کے سامنے رسوا و ذلیل کر دیا۔ کہاں سے آئی تھی یہ طاقت، یہ قدرت کہاں سے آئی تھی؟ دانشگاہ حسینی سے آئی تھی۔ تو دانشگاہ حسینی آپ کو پاور دیتی ہے، آپ کو قدرت دیتی ہے، آپ کو طاقت دیتی ہے، آپ کو شہامت دیتی ہے، آپ کو شجاعت دیتی ہے۔ دانشگاہ حسینی میں مختلف پیغامات ہیں، اعتقادی پیغام، اخلاقی پیغام، عرفانی پیغام۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں دوں گا، فقط دانشگاہ حسینی کے اخلاقی پیغاموں میں سے ایک پیغام آپ کی خدمت میں بیان کر کے زحمت تمام کروں گا۔ درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا کا مکتب حسینی کا ایک پیغام عزت کا پیغام ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، میں جزیات میں نہیں جاؤں گا۔ اب عزت کیا ہے، عزت کی تعریف کیا ہے، عزت کا ڈیفینیشن کیا ہے، عزت کا مفہوم کیا ہے، عزت کا مقام کیا ہے، عزت کے آثار کیا ہے، عزت کے مصادر کیا ہے، عزیز کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بہت مختصر اشارہ کر رہا ہوں۔ ان اللہ فوض الی المؤمن امرہ کلہ، اللہ نے مومن کے ہر امر کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو، یوں کہوں مومن کے تمام امور کو اس پر چھوڑ دیا ہوا ہے۔ وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ صَلِيلًا، لیکن مومن کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذلیل بنائیں۔ مومن کو ذلیل بننے کی اجازت نہیں ہے، مومن کو حقیر بننے کی اجازت نہیں ہے۔ ذرا کربلا کی طرف دیکھیے، جب والی مدینہ نے یزید لعین کے لیے، یزید ذلیل کے لیے، یزید شرابی کے لیے امام حسین سے بیعت مانگی تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، یا دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، میں غلاموں کی طرح بیعت کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، حسین فارمولہ دے رہے ہیں آپ کو، آپ جیسے مومنین کو قاعدہ دے رہے ہیں، قانون کلی بیان کر رہے ہیں۔ مثلی مجھ جیسا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مین کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بعد میں فیوچر میں آپ کے زمانے میں یزید جیسا فاجر، یزید جیسا منافق، یزید جیسا شرابخوار، یزید جیسا سرباز، یزید جیسا بےنباز، یزید جیسا ظالم اور باطل اقتدار پر آ جائیں تو اس سے ڈر کر لڑنا، اس سے مقابلہ کرنا ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سوال پر محمد آپ نے یزید کی بیعت کو ریجیکٹ کرتے ہوئے فرمایا الا وَإِنَّ الدَّعِي يَبْنَ الدَّعِي قَدْ رَغَزَنِي بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ الذِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ هَيْهَاتَ مِنَ الذِّلَّةِ، ناپاک ماں کے ناپاک بیٹے نے مجھے دو راہے کے درمیان لا کھڑا کیا ہے۔ اس
طرف عزت کا راستہ ہے اور اس طرف ذلت کا راستہ ہے۔ حسین ابن علی نے ایک شعار بلند کیا، ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ آپ حسین سے پوچھے مولا کیوں آپ نے ذلت کو اختیار نہیں کیا، کیوں آپ نے ذلت کو ایکسپٹ نہیں کیا؟ تو امام حسین نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میں ذلت کو اختیار کروں، رسول اللہ نہیں چاہتا کہ میں ذلت کو اختیار کروں، غریب انسان نہیں چاہتا، شریف انسان نہیں چاہتا، عزت مند انسان نہیں چاہتا، عزیز انسان نہیں چاہتا کہ میں ذلت کو اختیار کروں، کریم انسان نہیں چاہتا اور مومنین نہیں چاہتے کہ میں ذلت کو اختیار کروں۔ اسی لیے میں حسین ابن علی ذلت کی راہ کو چھوڑ کر عزت کی راہ کا انتخاب کروں گا۔ الموت اولا من رکوب الآل والآل اولا من دخول النار۔ ان شریف فرمود مولا یا حسین مان بہتر باشد از ذلت و عار، لیک بہتر باشد از بحر بشر، ننگ و آب از آتش برپردگار۔ حسین ابن